مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ سب سے پہلے جو مسکراہٹ دیکھی گئی وہ دعوت اسلامی میں جو دیکھی گئی، مرحوم عبدالغفار جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کو کئی صاحب بھائیوں نے مسکراتا دیکھا تھا۔ رستا میرے مرشد دا، ہم نے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید کی خبر سنی، ہم زیارت کے لیے پہنچے، نماز پڑھی وہاں۔ دوران گفتگو انہوں نے بتایا کہ ایک شخص جو تھا وہ حضور داتا صاحب کا بڑا مخالف تھا، وہ بیمار ہوا اور اس کے مرنے کا وقت آیا تو وہ جو اعلی حضرت کے مرید تھے سید صاحب، انہوں نے قسم کھائی، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اس کے چہرہ جو تھا وہ گدھے کے چہرے جیسا نظر آ رہا تھا۔ تو آپ دعوت اسلامی کا بس دروازہ چھوڑیے گا مت، یہ اولیاء کرام کے قدموں تک جانے کا دروازہ ہے۔ جتھے قدم لگے محبوباں دے، اس رات میرا پیر ہوئے۔ پاپا یہ جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا بد مذہبوں کے حوالے سے کہ کوئی ایسی بات دیکھی کہ جو بیان نہیں کرنا چاہیے لیکن کوئی وجہ شرعی ہو، سبب ہو کوئی کہ جس کی بنیاد پہ بیان کرنا ہے، جیسے بد مذہب کی ایسی کوئی بات دیکھی تو اس کو بیان کرے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور جو ہے وہ سنی سے عقیدہ رہیں۔ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر کسی سنی صحیح العقیدہ شخص کا انتقال ہوا، اس کو کوئی غسل دے رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی ناپسندیدہ بات ہوئی، مثلا میت بھاری ہو گئی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا یا وہ جو ہے وہ اس میں کوئی برائی تھی، اس بنیاد پر یہ معاملہ ہوا ہے؟ یہ مطلب برزخ کا معاملہ ہے تو برزخ کے معاملے پر ہم مطلب کلام نہیں کر سکتے، ہم کو مطلب ہے کہ اس میں خاموشی رہنا ہے، اور برے خاتمے کا تو کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے کہ ہم کو کیا پتا کہ برا خاتمہ ہوا یا اچھا خاتمہ ہوا، ہمیں تو حسن ظن ہی رکھنا ہے اور اس کے لیے ایصال ثواب زیادہ کرنا ہے۔ اب تو کوئی سی نشانی نظر آ گئی تو، لیکن کوئی مطلب اپنی رائے نہیں دینی، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں۔ اگر کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، جیسے نزا کی سختیوں میں کلمہ نہیں پڑھتا، تب بھی اس پر کفر کا حکم نہیں دیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے اس کو ہوش نہ ہو اور اس کے منہ سے ایسا نکل گیا ہو یا اس نے کہا کچھ ہو، ہماری سمجھ میں کچھ آیا ہو، تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی نزا کی حالت میں کفر بک دے تب بھی اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام حسنین احمد ہے اور میں ہالینڈ روتردام سے ہوں۔ پیارے پاپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، نماز جنازہ پڑھانے میں کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ جواب فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ نماز جنازہ میں امامت کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، پھر قاضی، پھر امام جمعہ، پھر امام محلہ، پھر ولی کو۔ یہ ولی کو سب سے آخر میں کر دیا، عوام تو یہ سمجھیں گے نا، ولی مانے اس کا جو بھی نومینی غالباً بولتے ہیں انگریزی میں، جو بھی اس کا والی وارث جس کو بولتے ہیں، جو اس کا وارث ہے، سرپرست ہے جو اس کا، تو اس کو حق ہے۔ امام محلہ کا ولی پر تقدم بطور استحباب ہے،
یعنی مستحب ہے کہ ولی کے ہوتے ہوئے بھی اگر محلے کی مسجد کا امام پڑھا دے، اور یہ بھی اس وقت مستحب ہے جبکہ وہ امام جو ہے ولی سے افضل ہو، ورنہ ولی بہتر ہے۔ عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو شوہر نماز پڑھائے، وہ بھی نہ ہو تو پڑوسی۔ یوں ہی مرد کا ولی نہ ہو تو پڑوسی اوروں پر مقدم یعنی فرسٹ ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ اب ظاہر ہے ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو کوئی بھی مسلمان پڑھا دے کہ وہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی جتنوں کو خبر پہنچی ان میں سے ان سب پر یہ فرض ہوا۔ اب فرض کفایہ یعنی ایک نے پڑھ لی مثلا نماز جنازہ، چاہے عورت نے ہی پڑھ لی، عورت بھی پڑھ سکتی ہے نماز جنازہ، تو کسی ایک نے نماز پڑھ لی تو سب پر سے فرض ساقط ہو گیا، اب وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اگر جن کو خبر پہنچی تھی کسی نے نہیں پڑھی جنازے کی نماز تو اب سب گناہ گار ہوں گے، یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا گیا تو قبر پر جا کر بھی پڑھنی ہوگی اگر نہیں پڑھی تھی تو، یعنی میت پھٹ جائے اس سے پہلے تو ظن غالب کرے۔ موسم، علاقہ، زمین کیسی، خود میت کیسا ہے، برابر ہے، کمزور، موٹا، پتلا، اس میں بھی کچھ فرق پڑے گا نا۔ قبر پر نماز پڑھنے سے مانع یہ ہوتا ہے، یہ فتح رضویہ شریف کی عبارت ہے، رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ اتنی مدت گزر جائے جس میں میت کا بدن سلامت ہونا مظنون نہ رہے۔ یہی کہ مطلب ہے کہ اب غالب گمان یہ ہو گیا کہ اب یہ سلامت نہیں ہوگا، تو اب یہ جب غالب گمان ہو گیا کہ اب اس کی لاش پھٹ گئی ہوگی تو اب جنازے کی نماز نہ پڑھے، اس سے پہلے پڑھ لے۔ آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس کو بعض روایات میں دفن کے بعد 3 دن سے تقدیر کیا گیا، یعنی لکھا گیا کہ یہ 3 دن تک ہوتا ہے، اس کے بعد پھٹتی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور صحیح یہ کہ کچھ مدت معین نہیں، کوئی مدت اس کی طے نہیں ہے کب پھٹتی ہے۔ جب سلامت و عدم سلامت مشکوک ہو جائے نماز ناجائز ہو جائے گی۔ اب یہ شبہ ہو جائے کہ شاید پھٹ گئی ہوگی میت، نہیں شاید نہیں پھٹی ہوگی، یہ شبہ پیدا ہوا نا، تو ایسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ وہ اگلے سوال میں کچھ حصہ رہ گیا تھا، اسراف کا بھی سوال تھا کہ پانی بہانے میں احتیاطیں۔ خیر پانی بہانے میں تو میت تو بیچارہ بے بس ہے، خود اپنی ذات پر یہ پانی بہاتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ حمام کے اندر کیا کرتے ہوں گے، ہم تو وضو کرتا ہی دیکھتے ہیں ان کو، جب دیکھیں وضو کرنے والے کو دیکھیں تو میں اپنی زبان میں سی چڑھے اپنے کو، میں نے یہ سوکھا رہ گیا، وہ سوکھا رہ گیا، ادھر سوکھا رہ گیا۔ سردیوں میں تو زیادہ سوکھا رہ جاتا ہوا، کھال سکڑتی ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں، داریاں ہو جاتی ہیں تو پانی نہیں بہتا کئی جگہ پر، اور اسپیڈ سے وضو کرتے ہیں۔ اچھا پھر یار لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ وضو جوان کا سا نماز بوڑھے کی سی، لیکن یہ بھی غلط ہے، تو جوان وضو جلدی کرے تو یوں آدھے منٹ میں پانی مل کے نکل آتے ہیں بیچارے، یا مسجدوں میں یہ وضو کرتے ہیں تو بھیڑ ہوتی ہے تو اور مشکل، تو جو پیچھے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، جی ہاں وہ چلائیں یا مطلب جو بھی کریں وضو تو کرنا ہوگا نا، جو صحیح طریقہ ہے اس کا کے مطابق۔ گھر سے کر کے آدمی، پہلے تو وضو خانے مسجدوں میں تھوڑی ہوتے تھے، لوگ اپنے گھر پر ہی کرتے تھے نا، اپنے طور پر ہی کی ترکیب بنانی ہوتی تھی۔ اس کو جواب نہ دے وضو خانے میں بیٹھا ہوا کہ یار اتنی جلدی تھی تو تھوڑا جلدی آتے نا، میرے کو چلانے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال چلانا نہیں چاہیے، کوئی وضو کر رہا ہو تو آپ کے چلانے چیخنے روب کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے بیچارہ مطلب وہ ٹینشن میں آ جائے گا اور کچھ سوکھا رہ جائے گا، اس لیے صبر۔ جب پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے تو اگلا خود ہی اسپیڈ میں رہے گا کہ کوئی میرے کو ابھی ٹوکے گا، یہ ٹوکنے کا موقع نہ ملے اس سے پہلے اٹھ جائے گا وہ۔ طریقہ یہی کہ آدمی جلدی وضو کر لے، پہلے سے کر لے، گھر سے کر لے، گھر سے کرنے کی اپنی فضیلت ہے۔ جو حصے وضو میں دھونے فرض ہیں ان کی داڑھیوں میں پانی نہیں گیا، پانی بہنے سے رہ گیا تو وہ وضو نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ یہ اس سے کان پٹیاں
ये सूखी रह जाती हैं। पाँव के ये टखनों का पिछला हिस्सा जो है, इसका ये जो खांचा है, ये आप गौर नहीं करेंगे तो शायद सूखा रह जाएगा, खुसूसन जल्दी में। आप फरमा रहे थे कि ये वजू के वक्त पानी बहाते, ये बहाने पर शायद कलाम हो रहा था कि मैयत, गुस्ले मैयत पर जो पानी ज़ाया होता है, तो वजू का ये हाल है, तो जो ये खुद नहाते होंगे उस पर क्या हाल होता होगा, और फिर इस पर गालिबन हम चले थे। जी जी हाँ, वजू गुस्ल में तो शावर का ठिकाना होता ही नहीं है। शावर हमारे यहाँ शहरों में तो शावर है, देहातों में भी अब तो आ गए होंगे शावर। तो फिर वो जो अब सर्दियों में इससे ज़्यादा बुरा हाल करते होंगे, अंदर वो ठंडा पानी होता होगा, गर्म पानी का जिसके पास गीजर है वो तो पता नहीं क्या करते होंगे यार। पहले तो शर्र करके हट के वो ठंडा पानी बाद लोग निकाल देते होंगे, गटर में चला जाए। फिर जब इनकी मर्जी का पानी आता होगा गर्म, फिर ये नहाते होंगे। यही वुजू करने वाले मस्जिदों में करते होंगे। शुरू में जब मस्जिद में जाएंगे फजर में कि कोई वुजू करने नहीं आया और है गीजर, तो पाइप में जो रुका हुआ पानी वो तो ठंडा ही आएगा, ये इसको खोलेंगे मजे से। अब ये दड़ 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 पानी जा रहा है, अब जाकर ये वुजू करेंगे। तो इसलिए वो बर्तन रखने चाहिए। इसी तरह अपने घर में भी बेसिन पर हाथ धोने जाएंगे तो पहले सख्त ठंडी में तो ये खोल देते होंगे, ठंडा पानी निकल जाए, फिर जाकर ये बर्तन धोने वालियां सब इस तरह उमूमन करते होंगे कसीर तादाद में। ये सबको बर्तन, बाल्टियां, लोटे, पतीले ये रखने होंगे। ठंडा पानी इस तरह ज़ाया करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसको स्टोर कर लें, काम आता रहेगा। काम तो आता ही है ना पानी। तो अल्लाह की इतनी वाफिर मिकदार में नेमत मिल गई है हमको कदर नहीं है। हदीस शरीफ सुनिए और सर धुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर गुजरे तो वो वुज़ू कर रहे थे। इरशाद फरमाया, ये इसराफ कैसा? अर्ज की, क्या वुज़ू में भी इसराफ यानी फजूल खर्ची है? फरमाया, हाँ, अगर तुम जारी नहर पर हो, नहर पर भी वुज़ू कर रहा है, दरिया पर भी वुज़ू कर रहा है, वहां भी इसराफ की इजाजत नहीं है कि जाके अपने नल में आदमी इतना पानी ज़ाया करते हैं कि अमान व हफीज। आला हज़रत फरमाते हैं, हदीस में जारी नहर में भी इसराफ साबित फरमाया, और इसराफ शरअ में मज़मूम ही होकर आया है। आया करीमा, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, तर्जमाए कंजुल ईमान, बेशक बेजा खर्चने वाले उससे यानी अल्लाह को पसंद नहीं। नूरुल इरफान के हवाले से नमाज के अहकाम में लिखा है। ये सब नमाज के अहकाम में से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हदीस पाक भी नमाज के अहकाम के हवाले से मतलब मैंने पेश किए। तो ये लिखा है, जरूरत से जायद खर्च भी बेजा खर्च है। मजीद लिहाजा मय्यत को मसनून तरीके पर गुस्ल देने में जिस कदर पानी की हाजत तो ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल किया जाए। बाक़दर ज़रूरत से जायद इस्तेमाल करना बेजा खर्च होगा और ये इसराफ है। बात जगह दस्तूर है कि उमूमन मय्यत के गुस्ल के लिए कोरे घड़े बधने यानी मिट्टी के नए मटके लोटे लाते हैं, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं। घर के इस्तेमाली घड़े लोटे से भी गुस्ल दे सकते हैं। और बाज़ ये जहालत करते हैं, गुस्ल के बाद तोड़ डालते हैं, ये नाजायज़ व हराम है कि माल ज़ाया करना है। और अगर ये ख्याल हो कि नजिस हो गए तो ये भी फजूल बात है कि अव्वलन तो उस पर छींटे नहीं पड़ती, और पड़ी भी तो राजिह यह है कि मय्यत का गुस्ल नजासत हुक्मिया दूर करने के लिए तो मुस्तअमल पानी की छींटें पड़ी, और मुस्तअमल यानी इस्तेमाल शुदा पानी नजिस नहीं, जिस तरह जिंदों के वुजू व गुस्ल का पानी। और अगर फर्ज किया जाए कि नजिस पानी की छींटें पड़ी तो धो डालें, धोने से पाक हो जाएंगे। और अक्सर जगह वो घड़े बदने मस्जिदों में रख देते हैं। अगर नियत ये हो कि नमाजियों को आराम पहुंचेगा और उसका मुर्दे को सवाब, तो ये अच्छी नीयत है और रखना बेहतर। और अगर ये ख्याल हो कि घर में रखना नगुसत है, ये निरी हमाकत। और बाज़ लोग घड़े का पानी फेंक देते हैं, ये भी हराम है। तो अब तो बदने, ये बदना, ये मिट्टी का लोटा, नई जनरेशन ने तो कम ही देखा होगा शहर वालों ने। मिट्टी का एक लोटा होता है, जैसे अब अपने प्लास्टिक के होते हैं लोटे, तो मिट्टी के लोटे की छोटी सी टूटी होती है,
یہ لوٹا ہی مطلب جیسے پلاسٹک کا لوٹا ہوتا ہے تو لمبی ٹوٹی ہوتی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، تو وہ چھوٹا سا وہ اتنا سا نپل ٹائپ کی وہ ٹوٹی ہوتی ہے، اس کو بدنا بولتے ہیں ہندی میں. تو ہندی میں اردو میں ہندی کے بہت سارے الفاظ ہیں. تو یہ بدنے اور رکھنے کا مسجد میں اس نیت سے کہ لوگوں کو کام آئیں گے، تو یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن فیضان مدینہ میں تو کام نہیں آ سکتے. یہ اس دور کی باتیں جب مسجدوں میں یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی، اب کہاں استعمال ہوتی ہے. اب تو دیہاتوں میں کہیں بدنے، ارے دیہاتوں میں بھی میں نے قافلوں میں سفر کیے نا، وہ خوبصورت پیتل کے اور طرح طرح کے وہ تانبے کے اور رکھے ہوتے تھے لوٹے، کہیں کہیں دیکھا میں نے. اب یہ مٹی کا دور چلا گیا. مٹی اچھی ہے لیکن مٹی کیا وہ ٹوٹتا رہے گا، بچے اٹھا کے پھینک دیں گے، لات لگ جائے گی. لوگوں کی غفلتوں کا بھی جو دور ہے نا آج کل. تو خیر، تو اگر مسجد کو ضرورت ہے اور کسی نے مسجد میں یہ غسل کے لوٹے، یا میں یہ پھر اضافہ کروں گا کہ اگر یہ وہ میت کے مال میں سے یہ لوٹے ڈی لیے، جو میت کا جو مال ہے وہ تو وارثوں کا حق ہے، یہ مسجد میں نہیں رکھ سکتے، یہ تو وارثوں میں تقسیم ہوگا. ہاں سارے وارث بالغ ہیں اور مل کر ایصال ثواب کے لیے میت کے وہ لوٹے بدنے یا جو بھی چیزیں رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں. مگر ایک بھی اگر اختلاف کرے گا کہ میں نہیں، تو اس کا حصہ الگ کر کے جتنے متفق ہیں ان کے حصوں سے رکھیں گے. یا نابالغ ہے، نابالغ کی اجازت کافی نہیں ہے، نابالغ کا حصہ الگ کر دیا جائے گا اپنے حصے سے، ٹھیک ہے آپ کریں ایصال ثواب. تو بہرحال اس کے پھر اپنے بے شمار مسائل ہیں. تو اب تو کا وراثتی تقسیم کمی ہوتی ہے، اب تو بڑی بڑی چیزوں میں تقسیم ہو جاتی ہوگی، جائیدادوں میں، بلڈنگوں میں. حالانکہ گھر کی سوئی ہے، دھاگا ہے، سب میں وراثت جاری ہوگی جو اس کا مرحوم کا. لیکن وراثت اس طرح تقسیم شاید ہی کو کرتا ہو، بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں یہ سب سیکھنے کی توفیق دے. ہم یہاں آئیں گے نا، جیسا بعضوں کو جذبہ پیدا ہوگا نہیں پتا تھا تو اب یہ مطالعہ کریں گے، علماء کو پوچھیں گے. اب ظاہر ہے کہ ہر مسئلہ تو ہم یہ بیان کر بھی نہیں سکتے نا، سب یاد بھی نہیں رہے گا. یہ بہار شریعت ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں مسائل اس میں ہم کہہ سکتے ہیں، ملیں گے آپ کو. تو یہ علماء سے پھر پوچھنا ہوگا. دارالفتہ اہل سنت یہ الحمدللہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ ہمیں انشاءاللہ بتا دیں گے کہ کیا کیا اور کس طرح کرنا ہے. تو یہ سب معلومات کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ کہ پانی کا اسراف اس میں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اسراف کی صورتیں بعض اسراف مکروہ تنزیہ ہوتے ہیں، ناپسندیدہ ہوتے ہیں، یعنی یہ گناہ کے نہیں ہوتے. لیکن جہاں جہاں مال ضائع کرنا پایا جائے نا، تو جہاں مال ضائع کرنا پایا جائے گا ہے وہ بھی اسراف، لیکن یہ اسراف حرام ہوتا ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی وہ ایک حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر وضو کے بارے میں پوچھا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وضو کر کے دکھایا جس میں ہر عضو 3 بار دھویا. پھر فرمایا وضو اس طرح ہے، تو جو اس سے زائد کرے یا کم کرے اس نے برا کیا اور ظلم کیا. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھتے ہیں یہ وعید، یعنی برا کیا، ظلم کیا، یہ وعید اس صورت میں جب یہ اعتقاد رکھتے ہوئے زیادہ کرے کہ زیادہ کرنا ہی سنت ہے، اور اگر تثلیث یعنی 3 بار دھونے کو سنت مانا اور وضو پر وضو کے ارادے سے یا شک کے وقت اطمینان قلب کے لیے یا تبرید یعنی ٹھنڈک کے حصول یا تنظیف یعنی صفائی کے لیے زیادہ کیا یا کسی حاجت کی وجہ سے کمی کی تو کوئی حرج نہیں. صرف 2 صورتوں میں اسراف ناجائز و گناہ ہوتا ہے. ایک یہ کہ کسی گناہ میں صرف و استعمال کریں، دوسرے بیکار محض مال ضائع کریں، بلا وجہ مال ضائع کریں. وضو و غسل میں 3 بار سے زائد پانی ڈالنا جبکہ غرض صحیح یعنی جائز مقصد سے ہو ہرگز اسراف نہیں،
کہ جائز غرض میں خرچ کرنا نہ خود معصیت یعنی نافرمانی ہے، یہ نافرمانی ہی نہیں، نہ بیکاری ذات یعنی بیکار ضائع کرنا بھی یہ نہیں ہے۔ تو انہیں جب کوئی صحیح غرض ہو، جائز غرض ہو، جیسے کہ اب 3 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے نا، اب وہ میل کچھ لگا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو میل ہے، اب 4 بار میں میل چھوٹتا تو 4 بار دھوئے، ابھی بھی میل ہے تو بھلے 10 بار دھونا پڑے، 10 بار دھونا پڑے گا، میل تو ہٹانا پڑے گا۔ تو اب یہ اسراف نہیں ہے کہ یہاں یہ ضرورت ہے، یہ میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کے وہ فتویٰ شریف کی خلاصہ عرض کیا۔ جہاں ضرورت ہو، یا اب وہ شک ہو گیا کہ اب میں نے 2 بار دھوئے، 1 بار دھویا، کتنی بار، تو اس طرح وہ اپنے ظن غالب کے مطابق یہ 3 کی گنتی پوری کرتا ہے، اگرچہ واقعتاً یہ 4 ہو گئے ہوں، لیکن اپنی دانست میں تو اس کے 3 ہوئے نا، تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، یہ بھی اسراف نہیں ہے، اسراف بھی نہیں کہیں گے اس کو، مکروہ تنزیہ بھی نہیں کہیں گے، خلاف اولا بھی نہیں کہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا وہ میسج آیا ہے کہ میانی صاحب قبرستان میں 3 لاکھ قبروں کی گنجائش ہے۔ اب میانی صاحب قبرستان میں کوئی بزرگ سے چاہت منصوب ہے، یہ اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ بہت بڑا قبرستان ہے، میلوں میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اب وہاں دھوئیں کی بدبو آ گئی تو آپ بولو گے یہ قبرستان خراب ہو گیا، نہیں تو میں اپنا ایک وہ تجربہ بتاؤں۔ میں ان دنوں، جن دنوں 12 ماہ کی ترکیب تھی میری، تو جہاں میں کچھ ایک جگہ کچھ عرصے رہا، پھر کچھ عرصے دوسری جگہ پر رہا، تو جن دنوں وہاں رہا تھا تو ایک بار دوپہر کے وقت، اب پہلے اس وقت تک تو کوئی میری سیکورٹی کے مسائل نہیں تھے، اسی کے شاید اسی دن یا 2-4 دن کے بعد وہ حملہ ہوا یا جو بھی ہوا، پتہ مشہور واقعہ ہے، تو میں وہی اکیلا مطلب آتا جاتا تھا، تو میں دوپہر کے وقت غالباً ظہر کی نماز پڑھ کے وہ قبرستان کی طرف نکل گیا۔ قبرستان ہمارا وہ میانی صاحب قبرستان کے قریب ہی گھر تھا، جن کے گھر رہتے تھے، تو وہ میں ٹہلتا ہوا وہ نکل گیا، دھوپ کا وقت تھا، دوپہر کا وقت، اور کوئی آمد و رفت بھی غالباً نہیں تھی اس وقت۔ تو ایک جگہ سے میں جا رہا تھا تو خوشبو کی لپٹیں آئیں، میں چونکا، میں نے کہا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، پھر میں آگے بڑھ گیا تو خوشبو ختم ہو گئی، پھر میں پلٹ کے آیا، پھر جب اسی پوائنٹ پر پہنچا یہاں خوشبو آئی تھی، پھر وہاں خوشبو آنے لگی مجھے، تو میں نے اندازہ لگایا کوئی یہاں اللہ کا نیک بندہ اندر رہ گیا۔ بازار کوئی خوشبو کی وجہ نہیں تھی، نہ اگر بتیاں جل رہی تھی، نہ کوئی وہ پھول گلدستے وغیرہ، تو میں کھڑا ہو گیا وہاں، پھر میں نے وہاں دعا کی اور مطلب پھر آگے نکلا۔ تو یوں مطلب کوئی یوں نہیں سمجھے، وہاں ایک سے ایک نیک بندے بھی۔ میانی صاحب قبرستان میں اب دیکھو نا، بنگلہ ہوتا ہے، ولا دیکھا ہوگا اپنے، بنگلہ ایک کوٹھیوں والے ہوں گے، اس میں کوٹھی میں لیٹرین ہے گا نہیں، ہوتا ہے نا، تو اب ایسے مطلب بڑا قبرستان ہے، تو یہاں اس طرح خنزیر کتے یہ بھی گھس جاتے ہوں گے، تو یہ کوئی گھس گیا ہوگا ان کو اور کیا میں بولوں آپ کو۔ اللہ تعالی ہم کو بس نیکوں کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وہ تو گدھا تھا نا، نہیں گدھا تو ویسے اچھا ہوتا ہے، وہ گدھا نما تھا، جو میرا داتا حضور کی جگہ وہ اس طرح کے نعوذ باللہ گندے الفاظ بولتا تھا، اپنے کیفر کردار کو پہنچا ہوا۔ اس سے زندوں کو عبرت لینی چاہیے کہ جب کسی کی شامت آتی ہے، وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر، جب اللہ تعالیٰ کسی کی پردہ دری چاہتا ہے کہ اس کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ولیوں کی مسخری سجائی جاتی ہے۔ اس طرح اس مفہوم کا مسخری لفظ ہے، پردہ دری لفظ ہے، یہ آخری میں نے کہ اس کے سمجھو کہ قوافی ہیں، یہ یا اردو ترجمے کا اس کا مطلب ہے مطلب مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم کا شعر اس مضمون کا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے اولیاء کا وفادار رکھے، آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، یہ ایک اداکارہ کی قبر ہے، کیا اس طرح قبر بنائی جا سکتی ہے؟ کیا اس طرح وصیت پر عمل کرنا ہوگا؟ برائے مدینہ جواب عنایت فرمائیں۔ یہ اب ظاہر ہے کہ 87 سال تو ظاہر ہے بہت یہ
اس کو کیا بولیں، بوڑھاپے سے بھی اوپر چلی گئی نا، یعنی بوڑھی ترین ضعیفہ. اب اس نے ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو اور یہ موت سے گھبرائی ہو، اس نے وصیت کر دی ہو، پیسے بہت ہوں گے. تو ہے ایک اسلامی ملک کی خبر ہے، تو یہ گمان غالب ہے کہ مسلمان ہوگی. تو اس نے وصیت کر دی ہوگی کہ دیکھو یہ بھی رکھنا، وہ بھی رکھنا، ٹی وی سیٹ بھی اس میں رکھا ہوا ہے، یہ فرنیچر، ابھی ایک قبر بھی بنی ہوئی ہے اس کی، اس پر گلدستے رکھے ہیں ان لوگوں نے، بازار یہ قبر بنی ہوئی ہے، پھر ایک کمرہ پورا اس کو شاید ایک قبر میں منتقل کیا یا پتہ نہیں، ابھی تک تدفین نہیں کیا، ابھی کچھ واضح نہیں ہو رہا. باپا قبر کے اوپر ہے یہ جو بھی سلسلہ ہے، یہ بیڈ جو بیڈ بنا ہوا ہے، بیڈ کے اوپر یہ جو اوپر یہ لاش ہے خالی، مطلب اس کی قبر، یہ پورا کمرہ قبر ہے، پورا کمرہ قبر ہوا، اور یہ بیڈ کے اوپر اس وقت لاش ہے، اس کے اوپر پھول رکھے ہوئے. ہاں وہ اسی طرح بس انہوں نے یہ دفن کیا اس کو، ان مانو کر انہوں نے. اب یہ کہ یہ چیزیں اس نے تو چلو وصیت کر دی، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ ٹل گئی ہوگی عقل، این ممکن ہے اگر یہ سب درست ہے تو. وصیت پوری کرنے والوں میں تو ہوگی نا تھوڑی بہت یار، باقی ان کی بھی گئی، انہوں نے یہ لاکھوں روپے اس پہ لگا دیے. حالانکہ یہ لاکھوں روپے اگر اس کے ایصال ثواب پر خرچ کرتے تو اس کو فائدہ پہنچتا. پھر یہ کب تک یہ درست ہوگی؟ پھر کیا اس کے خادمہ کا بھی کوئی انتظام کیا؟ کھانے کا کوئی اس میں توشہ نہیں رکھا ان لوگوں نے، کھانا پینا پتہ نہیں، اے سی لگایا کہ نہیں لگایا بھی نظر نہیں آ رہا. اے سی اس میں ہے، اے سی اس میں نظر نہیں آ رہا. ٹی وی سیٹ تو رکھا ہوا ہے. جی باپا. یہ 5 اسٹار قبر، یہ عجوبہ ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اس نے ان لوگوں نے بہت ساری سنتیں، بلکہ دفن کرنا تو فرض ہے نا، فرض بھی ترک ہوا نا، دفن نہیں کیا. اور یہ مال سارا اگر یہ اس کو مستقل پیک کرنے کا ان کا پروگرام ہے تو یہ سیدھا مطلب ہے کہ مال ضائع کرنا ہوا. یہ تو پھر ختم. تو پھر اندر کاریگر ریپیرر رکھے، پھر بجلی فیل ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اندر رات بھی تو آئے گی، اور رات نہیں بھی آئی تو کمرہ ایسا پیک اگر رکھا ہے تو اندھیرا تو ہوگا. یہ بلب بھی انہوں نے لگائے ہوں گے ظاہر ہے، تو پھر یہ الیکٹریشین بھی رکھنا پڑے گا اندر. یہ سب چوٹ کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو قبر میں تو بندہ اپنے اعمال لے کر جائے گا، اچھے یا برے، اور کام آئے گی تو رب کی رحمت. باقی یہ چیزیں قبر میں کام نہیں آئیں گی. وہ ہے نا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا. یہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، خدا بہتر جانے، کہ کفن کے باہر اس نے دونوں ہاتھ کھلے رکھوائے تھے عبرت کے لیے، کہ دیکھ لو میں نے ساری دنیا جیتنے کا قصد کیا تھا، لیکن میں اب دنیا سے گیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں آیا میرے ساتھ، خالی ہاتھ. تو یہ بھی خالی ہاتھ ہی گئی ہے اس کے، کیونکہ مرنے والے کے لیے یہ چیزیں جو بھی ہیں یہ کام کی نہیں ہے. تو یہ بالکل یعنی کہ یہ جو بھی کیا یہ خلاف شریعت کیا انہوں نے. اللہ ان کو توبہ کی سعادت بخشے سب کو. ایسی وصیت کرنا بھی شرعاً درست نہیں، اور اگر کر بھی دی تو اس کو پورا نہ کرنا ضروری تھا. پورا نہ کرتے، اس کو پورا کر کے بھی ظاہر گناہ گار ہوئے کہ انہوں نے بہت سارے شریعت کے خون کیے اس میں. اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی سعادت نصیب کرے. اب بھی ان کو چاہیے کہ یہ اگر واقعی قبر کی طرح اس کو بند نہیں کر دیا، دروازہ وغیرہ رکھا ہے، کیونکہ اس قبر تو بنائی نہیں نا انہوں نے، اب یہ کمرہ ہی اس کی قبر، اگر پورا پیک کر دیا تو پھر تو لگتا ہے کہ یہ قبر ہو گئی، اس کی پیک ہو گیا نا. واضح نہیں کیا صورت حال ہے، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے. اب یہاں پتہ نہیں کس انداز میں بنائی گئی ہے، اللہ تعالی اعلم. بابا جو تصویر سے واضح ہے وہ یہی ہے، جیسے ایک قبر ہوتی ہے اسی طرح انہوں نے کھودا تو ہوا ہے، لیکن یہ بہت لمبا ایک کمرے کی طرح کھود دیا ہے، اور اس کے اطراف میں بھی لوگ ہیں، اس طرح کھودا گیا ہے. اور اس کے ساتھ تختے وغیرہ بھی موجود تھے جو انہوں نے اس کے اوپر لگانے تھے، وائٹ کلر کے، پورا یوں کام چل رہا تھا. اس تصویر میں تو وہ منظر نہیں ہے، یہ اندر کا منظر ہے، یہ انڈر گراؤنڈ ہے. یہ ہاں تو یہ تہ خانہ ہے، اور یہ اوپر سے اس کو ڈھک دیں گے ایسا لگ رہا ہے. اب ڈھک دیں گے تو یہ ان کا فرنیچر کب تک رہے گا؟ یہ تو اضاعت مال ہی سمجھ میں آ رہا ہے، ضائع ہو جائے گا، سب سڑ سڑا جائے گا.
اور اس کو کام کیا آگا؟ اس کو دیکھنے کون جائے گا کہ یہ بڑھیا کرسی پر بیٹھی ہے کہ نہیں، رکھ دی ہے اس کے لیے، یہ مہمان مل جائیں گے وہ بیٹھیں گے. تو توبہ استغفر اللہ، یہ کوئی تصور، سارے تصورات باطل ہیں اور ان کی کوئی شرعی مطلب ہے کہ حیثیت وہ نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے کہ دنیا کا مال قبر میں کام آ سکتا ہے اسی صورت میں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کیا جائے، جبکہ یہ ورثاء جو ہیں اپنی مرضی سے اس کا مال بالغ ورثاء اپنی مرضی سے صرف کریں، یا اس نے وصیت کی تھی تو 1/3 میں اس کی وصیت نافذ ہو سکتی ہے. یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 842 پر ہے، قبر و دفن کا بیان. مسئلہ نمبر 1، میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں. تو یہ کام جو کیا انہوں نے ناجائز ہے. کھود کر، اچھا ہاں دیواریں نہیں بنائی، اندر سے انہوں نے وہ دیواریں بنائی ہیں. یہ دیواریں باقاعدہ نہیں ہیں، یعنی قبر کی دیواریں جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل سیمنٹ کی اینٹیں رکھ رہے ہیں قبروں میں، تو یہ بھی منع ہے کہ اس کو مٹی کی لپائی ہونی چاہیے، سادہ مٹی جو ہوتی ہے لپائی کر دیں اس پر، کہ آگ کا پکا ہوا جو نا یہ اچھی فال نہیں ہے، نیک فال نہیں ہے، منع کیا اس سے. میت سے متصل جگہ ہے اس کا، وہ ممنوع ہے. یہ متصل نہیں ہے، بہت دور دور اس کا فاصلہ ہے. جی بہرحال یہ کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، جو کچھ ہوا شریعت کے مطابق، یعنی شریعت کی بھی خلاف ورزی ہے، سنت کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ انداز نیکیوں بھرا نہیں ہے. اب اگر یہ مسلمان تھی، اللہ بیچاری کو معاف فرمائے، اس نے بخشش کے دروازے تو بند نہیں ہیں، مغفرت کے دروازے بند نہیں ہیں، اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے. جنہوں نے یہ کیا اللہ ان کو بھی توبہ نصیب کرے، زندہ ہو تو ان سب کو بخشے، ہم سب کو بخشے، جو مسلمان ہو اللہ ساری امت کی مغفرت فرمائے. مسئلہ یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 843، مسئلہ نمبر 8، قبر کے اس حصے میں کہ میت کے جسم سے قریب ہے پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے کہ اینٹ آگ سے پکتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگ کے اثر سے بچائے. جسم کے قریب تو ہمارے یہاں جو قبریں بنتی ہیں تو 4 دیواری اندر بناتے ہیں، ساری جسم کے قریب ہی کہلائیے. آئیے کہ بعض اوقات ایک دیوار کی طرف رکھتے ہیں اس کو، یوں کروٹ کے بل، اور رکھنا کروٹ کے بل ہے کہ قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہو جائے. تو اگر مٹی سے لپائی کر دی نا اس کی تو پھر وہ حرج نہیں ہے، سارا ایسے مٹی سے ڈھک دے کہ نظر نہ آئے. وہیں جو مٹی ہوتی ہے قبر کی اسی سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض راضیہ میں موزے کے ناخن کاٹنے، شیو بنانے کا رواج ہے، ایسا کرنا کیسا؟ میت کے ناخن کاٹنا، بال مونڈنا، بال کاٹنا، بال توڑنا، یہ سب ناجائز ہے. دولہا بنانا یہ تو حماقت بھی ہے ساتھ میں، کہ اندر دلہن بھی بھیجو گے کیا؟ پرگم باجے بھیجو گے کہ نہیں؟ اندر کیا کیا بھیجو گے یار قبر میں؟ اس کا دولہا بنانا اس کو بچا تو نہیں سکتا. جو شریعت نے طریقہ دیا نا بس وہی دولہا دلہن ہے. اب وہ رب کی رحمت سے جو بھی ہوگا وہ جب انشاءاللہ ہم یہ ارشاد سنیں گے نا، نم کا نومت العروس، تو اس وقت انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ کیسے سوتے ہیں. جو بھی یہ خوف خدا رکھ کر شریعت کے مطابق کام کرنا چاہیے. سب گن پوائنٹ پر ہیں، سب کو مرنا ہے، سب کا وقت مقرر ہے. گور کن کو بھی ڈرنا چاہیے کہ میری بھی قبر کھدے گی. الموت بابن کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.